فرض کرتے ہیں کہ کسی شخص نے اپنی پوری زندگی ایک عظیم علم کا محل کھڑا کرنے میں گزار دی ہو، دنیا بھر کی نایاب کتابیں اکٹھی کی ہوں، فلسفوں پر غیر معمولی دسترس حاصل کی ہو، اور اچانک ایک اجنبی آئے اور ان تمام قیمتی کتابوں کو نہا پانی کے تالاب میں پھینک دے۔ ارے واہ، یہ تو بڑا حیران کن منظر ہوگا۔ بالکل۔ یا پھر ایک روایت کے مطابق ان کتابوں میں آگ ہی لگا دیں۔ تو 12ویں صدی میں عظیم عالم مولانا رومی کے ساتھ بالکل یہی تاریخی واقعہ پیش آیا تھا۔ صحیح بات۔ آج کے اس گہرائی مطالعے میں ہم محبت کے 40 قواعد یعنی جو 40 رولز آف لو ہیں ان کے پیچھے چھپی حقیقت کو کھنگالنے والے ہیں۔ اور آج کل یہ قواعد پوری دنیا میں بے حد مقبول ہیں، یعنی لوگ انہیں اکثر ایک سیکولر اور رومانوی فلسفہ سمجھ کر پڑھتے ہیں۔ ہاں، جیسے دنیا کے غموں سے فرار کا کوئی راستہ مل گیا ہو۔ ایگزیکٹلی۔ لیکن آج کی اس نشست کا مقصد ان قواعد کے پیچھے جو اصل اسلامی عقیدہ اور روحانی مقصد ہے نا، اسے بے نقاب کرنا ہے۔ صحیح۔ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ ظاہری علم سے نکل کر دل کے تزکیے یعنی انٹرنل پیوریفیکیشن تک کا سفر آخر طے کیسے ہوتا ہے۔ بالکل، اور شریعت اور طریقت کے درمیان کیا گہرا تعلق ہے، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو آغاز کرتے ہیں۔ اگر ہم اس 12ویں صدی کے منظر کو دیکھیں جہاں سے یہ سب شروع ہوا، تو دو ایسی شخصیتیں آمنے سامنے تھیں جو ایک دوسرے کی مکمل ضد نظر آتی ہیں۔ یعنی ایک طرف مولانا رومی تھے جو اپنے دور کے ایک روایتی عالم تھے، کتابوں کے ڈھیر کے پاس بیٹھے ہوئے مطالعے میں پوری طرح غرق، جن کا معاشرے میں ایک بہت بڑا رعب اور رتبہ تھا، لوگ ان کی عزت کرتے تھے۔ صحیح۔ اور دوسری طرف شمس تبریزی تھے جو بظاہر ٹوکریاں بننے کا ایک عام سا معمولی کام کرتے تھے، لیکن ان کے اندر وجدان اور روحانیت کا ایک عجیب سمندر تھاتھے مار رہا تھا، ہے نا؟ بالکل۔ شمس اس بات کو جانتے تھے کہ رومی کے اندر ایک بے چینی ہے، ایک ایسی روحانی طلب ہے جو محض ان کتابوں کے ڈھیر سے پوری نہیں ہو سکتی۔ اور پھر وہی مشہور لمحہ آتا ہے جہاں شمس اچانک ان تمام کتابوں کو پانی میں پھینک دیتے ہیں۔ اب یہاں ایک عجیب سی الجھن پیدا ہوتی ہے۔ کیسی الجھن؟ مطلب یہ بظاہر یا تو کسی قسم کا جادو لگتا ہے یا پھر ایک بہت ہی تکبر سے بھرا ہوا عمل لگتا ہے کہ آپ کسی کی برسوں کی محنت ضائع کر دیں۔ ہاں، ظاہر ہے دیکھنے والے کو تو عجیب ہی لگے گا۔ اگر میں اس کو ایک روزمرہ کی مثال سے سمجھاؤں تو یہ بالکل ایسا ہے جیسے کوئی شخص کسی بہت ہی لذیذ کھانے، فرض کریں بریانی کی ریسیپی، زبانی یاد کر لے۔ اچھا، بریانی؟ ہاں، وہ اس کے ہر جز پر بحث کرے، کتابیں لکھ ڈالیں گے اس میں نمک کتنا ہوگا، آگ کا درجہ حرارت کیا ہوگا، لیکن اپنی پوری زندگی میں کبھی اس نے خود وہ بریانی چکھی ہی نہ ہو۔ تو کیا فائدہ ایسے علم کا؟ وہی تو یہی وہ بڑی نفسیاتی حقیقت ہے جو شمس وہاں ثابت کر رہے تھے۔ صحیح۔ اصل میں شمس کا مقصد کوئی جادو دکھانا یا غرور توڑنے کی عام کوشش نہیں تھی، وہ رومی کو حقیقت کا آئینہ دکھا رہے تھے۔ یعنی وہ بتا رہے تھے کہ محض ظاہری اور خشک علم انسان کو اللہ تک نہیں پہنچاتا۔ بالکل نہیں پہنچاتا، جب تک اس میں باطنی علم اور دل کا تزکیہ شامل نہ ہو۔ جب انسان صرف ریسیپی کی باریکیوں میں الجھا رہتا ہے تو وہ اصل ذائقے سے محروم رہ جاتا ہے۔ صحیح کہا۔ شمس نے ان کتابوں کو پھینک کر دراصل اس نفسیاتی پردے کو ہٹایا تھا جو رومی اور اصل حقیقت کے درمیان کھڑا تھا۔ مطلب انہوں نے رومی کو ریسیپی سے نکال کر ذائقہ محسوس کرنے کی دعوت دی۔ ہاں، بالکل یہی بات ہے۔ لیکن اگر کتابی علم یعنی صرف قوانین کو پڑھ لینا کافی نہیں ہے تو پھر راستہ کیا ہے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے۔ بہت اہم سوال ہے۔ کہ یہاں آ کر ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ لوگ ایک بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آپ ماڈرن لٹریچر کی بات کر رہی ہیں؟ ہاں، جدید لٹریچر میں خاص طور پر جو ناولز ہیں ان میں ان 40 قواعد کو ایک عجیب سیکولر انداز میں پیش کیا جاتا ہے۔ ایک ایسی آزادی کا تصور دیا جاتا ہے جہاں تصوف یا صوفزم کا مطلب بس یہ رہ گیا ہے کہ دھمال ڈال لی، مخصوص قسم کا میوزک سن لیا اور مذہبی پابندیوں کو چھوڑ دیا۔ ایگزیکٹلی، کسی قسم کے مذہبی قوانین کی پابندی کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی جاتی۔ یہ تو بہت خطرناک ٹرینڈ ہے۔ دیکھیں،
یہ تصوف کی سب سے مسخر شدہ شکل ہے۔ یعنی اصل حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی مسلمان کے لیے طریقت اور تصوف کی کوئی بھی شاخ صحیح اس وقت تک قابل قبول ہو ہی نہیں سکتی جب تک وہ شریعت کے مکمل تابع نہ ہو۔ یعنی شریعت بنیاد ہے۔ بالکل، شریعت وہ ظاہری راستہ اور قوانین ہیں جو اسلامی تعلیمات پر مبنی ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ان کی سنت ہی وہ واحد اور حتمی کسوٹی ہے جس کے ذریعے کسی کو پرکھا جا سکتا ہے۔ ہاں، جس پر کسی بھی روحانی تجربے کو پرکھا جائے۔ اگر کوئی روحانیت کا دعویٰ کرتا ہے اور شریعت کی پابندی نہیں کرتا تو وہ تصوف نہیں ہے۔ نہیں ہے، وہ کھلی گمراہی ہے۔ اگر ہم اس کو ایسے سمجھیں کہ شریعت کو ایک جسم مان لیں تو تصوف اس جسم کے اندر دھڑکنے والی روح ہے۔ ارے واہ، بہت خوبصورت مثال ہے یہ۔ ہاں نا، مطلب اگر روح نکل جائے تو جسم مردہ ہو جاتا ہے، لیکن اگر جسمی نہ ہو تو روح اس مادی دنیا میں اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتی۔ بالکل، ایک کے بغیر دوسرا نامکمل ہے۔ اسی لیے یہ مقولہ بہت مشہور ہے کہ الصوفی وداؤٹ شریعہ از لاسٹ۔ صحیح۔ اور جب یہ طے ہو گیا کہ راستہ شریعت کا ہی ہے تو یہاں سے ایک نیا سفر شروع ہوتا ہے کہ آخر اس سفر کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ کہاں سے ہوتا ہے؟ شمس اپنی تعلیمات کا آغاز باہر کی دنیا سے نہیں کرتے، وہ سیدھا انسان کے اندر کے آئینے یعنی دل کی طرف آتے ہیں۔ دل کی طرف؟ اچھا۔ ہاں، ان قواعد میں جو پہلا اصول ہے وہ حسن ظن پر مبنی ہے۔ ہم خدا کو کیسا دیکھتے ہیں، یہ دراصل اس بات کا آئینہ ہے کہ ہم اندر سے کیسے ہیں۔ واو، یہ بہت گہری بات ہے۔ مطلب اگر کسی انسان کے دل میں خود بغض، نفرت اور خوف بھرا ہوا ہے تو اسے خدا کا تصور بھی صرف غضب والا اور ڈرانے والا ہی نظر آئے گا۔ اس کا آئینہ ہی ویسا ہے نا۔ صحیح۔ اور اگر دل میں مخلوق کے لیے محبت اور رحم ہے تو اسے خدا کی رحمانیت نظر آئے گی۔ بالکل، یہ سیدھا اس حدیث قدسی کی طرف اشارہ ہے جہاں اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے نزدیک ہوں۔ سبحان اللہ۔ لیکن ایک منٹ، یہاں ایک بڑا عقیدے کا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے۔ ایسا مسئلہ؟ تیسرے اصول میں یہ جملہ آتا ہے کہ خدا کا ٹھکانہ ایک سچے عاشق کے دل میں ہے۔ جب عام طور پر کوئی اس جملے کو پڑھتا ہے تو اس سے یہ خطرناک غلط فہمی جنم لے سکتی ہے کہ نعوذ باللہ خدا کسی مادی یا فزیکل جگہ میں محدود ہو گیا ہے۔ صحیح کہہ رہی ہیں آپ۔ یعنی کسی انسان کے سینے کے اندر محدود ہو گیا ہے۔ یہ تو اسلامی عقیدے کے بالکل برخلاف بات لگتی ہے۔ اسے کیسے سمجھیں؟ دیکھیے، بہت سنجیدگی سے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسلامی عقیدے یعنی توحید کی روح سے اللہ تعالیٰ ہر قسم کی محدودیت اور مکان سے بالکل پاک ہے۔ بالکل، نو فزیکل کنفائنمنٹ۔ ہاں، فزیکل کنفائنمنٹ تو ہو ہی نہیں سکتی۔ یہاں دل میں ہونے کا مطلب مکمل طور پر علاماتی ہے، یعنی سمبولک ہے۔ اچھا، سمبولک کیسے؟ اس کو اس طرح سمجھیں کہ جب ایک صاف پانی کے تالاب میں سورج کا عکس نظر آتا ہے تو کیا سورج تالاب کے اندر چلا جاتا ہے؟ نہیں، سورج تو اپنی جگہ آسمان پر ہی رہتا ہے۔ بالکل، لیکن اس کی روشنی اور اس کی شدت تالاب کے پانی میں پوری طرح جھلکتی ہے۔ اسی طرح جب ایک انسان کا دل شفاف ہو جاتا ہے نا، یعنی گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، ہاں، تو اس دل پر اللہ کی صفات کا عکس پڑنے لگتا ہے۔ وہاں خدا کی معرفت کی تجلی ہوتی ہے۔ وہ فزیکل موجودگی نہیں ہے، وہ عکس ہے۔ صحیح۔ اگر دل ایک آئینہ ہے تو 70ویں یعنی 17th اصول میں اسی آئینے پر لگنے والے زنگ کی نشاندہی کی گئی ہے۔ زنگ والا کانسیپٹ بہت اہم ہے۔ آئینے کی مثال کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جب ایک انسان اس دنیا کی آلائشوں میں پڑتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو اس کے دل کے آئینے پر نفس امارہ کا زنگ لگ جاتا ہے، یعنی برائی کی طرف اکسانے والے نفس کا زنگ۔ بالکل۔ اب ایک ایسے زنگ آلود آئینے کے سامنے جب شیطان کھڑا ہوتا ہے تو اس آئینے میں اسے اپنا ہی عکس نظر آتا ہے۔ ارے واہ، یہ بہت زبردست تشبیہ ہے نا؟ اسے وہاں اپنے جیسی ہی برائی اور خباثت دکھتی ہے اور وہ اس انسان کو اپنا بہترین دوست سمجھنے لگتا ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں ساری روحانی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ انسان بالکل اندھا ہو جاتا ہے۔ تو اس زنگ کو اتارنے کا طریقہ کیا ہے پھر؟ شمس واضح کرتے ہیں کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی اور اللہ کے ذکر سے یہ آئینہ پالش ہونے لگتا ہے۔ ذکر سے؟
ذکر نفسیاتی طور پر کام کیسے کرتا ہے؟ اصل میں جب انسان لگاتار اللہ کا ذکر کرتا ہے ہم، تو وہ اپنی انا اور ایگو کے جو ڈیفالٹ سائیکولوجیکل لوپس ہوتے ہیں نا ان کو توڑ رہا ہوتا ہے۔ اچھا، یعنی مائنڈ کی پروگرامنگ بدل رہی ہوتی ہے۔ بالکل، جب بھی ذہن تکبر یا لالچ کی طرف دوڑتا ہے ذکر اس کو واپس عاجزی اور خدا کی طرف کھینچ لاتا ہے۔ صحیح، اور جب یہ آئینہ بالکل شفاف ہو جاتا ہے تو وہاں شیطان ٹک ہی نہیں سکتا، کیونکہ اب وہاں سے صرف نور ریفلیکٹ ہو رہا ہوتا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ اب جب اندر کا آئینہ صاف ہو جائے تو اگلا مرحلہ باہر کی دنیا کا آتا ہے۔ ہاں، کیونکہ انسان نے اس دنیا میں ہی تو رہنا ہے۔ بالکل، انسان اس ظالم اور دھوکے سے بھری دنیا کے مسائل سے کیسے نپٹے۔ 21واں یعنی 21st اصول اس موضوع پر مائے خانے یعنی ٹیون اور مسجد کی ایک بڑی سخت مثال دیتا ہے۔ اچھا، کیا مثال ہے وہ؟ شمس کہتے ہیں کہ ظاہری مقام سے زیادہ نیت اہم ہے۔ ویٹ، مجھے یہاں ٹوکنا پڑے گا۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی حرام کام یا بری جگہ کو جسٹیفائی کیا جا رہا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ کیونکہ لوگ تو یہی کہیں گے کہ جی میں وہاں گیا تو تھا لیکن میری نیت ٹھیک تھی۔ صحیح، دیکھیں اسلام میں جو چیز حرام ہے وہ حرام ہی رہے گی۔ شمس کا مقصد ہرگز گناہ کی حمایت کرنا نہیں تھا۔ گناہ کو کسی خوبصورت نیت سے جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا۔ تو پھر مسجد اور مائخانے والی بات کا اصل مطلب کیا تھا؟ شمس اصل میں مشہور حدیث انما الاعمال بالنیات یعنی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اس کا گہرا نفسیاتی پہلو سمجھا رہے ہیں۔ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر ایک شخص مسجد کی اگلی صف میں بیٹھا ہے لیکن اس کے دل میں ریاکاری ہے، شو آف کر رہا ہے، یعنی لوگوں میں رتبہ بنانے کے لیے عبادت کر رہا ہے، تو اس کی وہ عبادت اس ظاہری مقدس جگہ کے باوجود بیکار ہے۔ منافقت چاہے مسجد میں کی جائے وہ حقیقت نہیں بدل سکتی۔ صحیح، اصل چیز یہ ہے کہ اللہ دلوں کے حال دیکھتا ہے۔ نیت کی اس بحث کو آگے بڑھاتے ہوئے 23واں یعنی 23rd اصول واضح کرتا ہے کہ دنیا اصل میں ایک کھلونا ہے۔ اسے ہاتھ میں رکھنا ہے، دل میں نہیں۔ بالکل، ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اکثر اس بات کو بیس بنا کر سب کو چھوڑ چھاڑ کر رہبانیت کی طرف چلے جاتے ہیں، ترک دنیا کر لیتے ہیں، جو کہ اسلام میں سخت منع ہے۔ ہاں، اسلام میں ترک دنیا کی سخت ممانعت ہے۔ جب دولت اور وسائل کسی کے ہاتھ میں ہوتے ہیں تو وہ خلیفہ ہونے کا حق ادا کرتا ہے، لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ صحیح بات ہے، لیکن جب یہی دولت اور سٹیٹس دل کے اندر اتر جائیں تو یہ فرعونیت بن جاتی ہے۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے، ہاتھ میں آئی ہوئی دنیا فائدہ مند ہے اور دل میں اتری ہوئی دنیا تباہ کن۔ ایگزیکٹلی، اور اسی نفسیاتی تباہی کو 24واں یعنی 24th اصول مزید واضح کرتا ہے۔ شمس کہتے ہیں کہ جنت اور دوزخ یہاں ہیں۔ یہاں ہے، لیکن یہاں پھر عقیدے کا ایک بڑا مسئلہ آتا ہے۔ ہاں، وضاحت ضروری ہے اس کی۔ اسلامی عقیدے میں آخرت کی حقیقی جنت اور حقیقی دوزخ پر ایمان لانا تو فرض عین ہے۔ بالکل فرض ہے، اس کا انکار تو کفر ہے۔ تو یہاں اس دنیا کو ہی جنت اور دوزخ کہنے کی کیا منطق ہے؟ اسے کیسے ڈیفینڈ کریں گے ہم؟ دیکھیں، شمس فزیکل آخرت کا انکار ہرگز نہیں کر رہے، وہ بس انسان کی نفسیاتی اور روحانی کیفیت بیان کر رہے ہیں اس دنیا کے حوالے سے۔ اچھا، یعنی انٹرنل سٹیٹ کی بات ہو رہی ہے۔ ہاں، اس کو اگر ہم موڈ میں دیکھیں تو جب انسان نافرمانی کرتا ہے، کسی سے حسد کرتا ہے، تو اس کی باڈی میں سٹریس ہارمونز بڑھتے ہیں، نیند اڑ جاتی ہے۔ صحیح، وہ بے چین رہتا ہے۔ تو اس نے اس دنیا میں ہی اپنے دل کو دوزخ کا ایک نمونہ بنا لیا نا، وہ اندر سے جل رہا ہوتا ہے۔ اور اس کے برعکس اگر دیکھیں، اس کے برعکس جب انسان اللہ کی رضا پر راضی ہوتا ہے، حلال رزق پر شکر کرتا ہے، تو اس کے سینے میں جو سکون اترتا ہے وہ اس دنیا میں جنت کا ایک عکس ہوتی ہے۔ صحیح، اور اس دنیا کے دوزخ یعنی پریشانیوں اور آزمائشوں میں سکون ڈھونڈنے کے لیے 8واں اصول جو صبر پر ہے ایک نیا مفہوم بیان کرتا ہے۔ عام طور پر صبر کا مطلب کیا سمجھا جاتا ہے؟ یہی نا کہ بس ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاؤ۔ ہاں، یا ظلم سہتے رہو اور کچھ مت کرو، لیکن ان قواعد کے مطابق صبر محض رونا یا لاچار ہونا نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے صبر؟ صبر دراصل کانٹے کو دیکھ کر اس میں چھپے ہوئے گلاب کی امید رکھنے کا نام ہے۔ ارے واہ، گلاب کی امید! بالکل، یہ ایک ویژنری سٹیٹ آف مائنڈ ہے۔ رات کے اندھیرے میں بیٹھ کر آنے والی صبح کی روشنی کی مکمل تیاری کرنا ہی اصل صبر ہے۔ یہ صبر کی بہترین تعریف ہے۔
لیکن یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسی گہری نگاہ اور ایسی روحانی طاقت انسان حاصل کیسے کرے؟ صحیح سوال ہے، کیسے کریں؟ اس سفر کے آخری مرحلے میں 33واں یا 33rd اصول آتا ہے جو صفر ہونا یعنی کمپلیٹلی زیرو ہو جانے کی بات کرتا ہے۔ صفر ہونا یعنی اپنی انا یا ایگو کا مکمل خاتمہ۔ بالکل۔ اس صفر ہونے کو ہم ایک برتن کی مثال سے بڑی اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ اچھا، برتن کی مثال؟ ہاں، ایک برتن کی اصل قیمت اس کے باہر کی سجاوٹ میں نہیں ہوتی، اس کی اصل اہمیت اس کے اندر کے خالی پن میں ہوتی ہے۔ صحیح بات ہے، جہاں چیزیں آ سکتی ہیں۔ ہمارا ذہن اور دل پہلے سے ہی تکبر سے یا معلومات کے غرور سے بھرا ہوا ہے، تو وہ ایک الٹے برتن کی طرح ہو جاتا ہے۔ ایگزیکٹلی ایسے ذہن پر ہدایت کی بارش چاہے جتنی مرضی ہو رہی ہو، اس الٹے برتن کے اندر ایک قطرہ بھی نہیں جائے گا۔ بہت گہری مثال دی آپ نے۔ اسی خالی پن کو پیدا کرنے کے لیے 39واں یعنی 39 اصول کہتا ہے کہ مرنے سے پہلے مرنا سیکھو۔ مرنے سے پہلے مرنا، اس کا مطلب ظاہری موت تو نہیں ہو سکتا؟ ہرگز نہیں۔ اس کا نفسیاتی مطلب ہے اپنے اندر کے نفسانی خواہشات، لالچ اور خاص طور پر اپنے اندر کے فرعون کو مارنا۔ اچھا، یعنی ایگو ڈیتھ کی بات ہو رہی ہے۔ بالکل۔ جب ایگو پر چوٹ لگتی ہے اور انسان غصے سے ریاکٹ کرنا چاہتا ہے، اس وقت اس ریاکشن کو دبا کر اس نفس کو مار دینا ہی اصل میں مرنے سے پہلے مرنا ہے۔ صحیح، جیسے ایک کچی مٹی کو ایک ٹھوس برتن بننے کے لیے آگ سے گزرنا پڑتا ہے۔ ہاں، جسمانی وجود کی ان خواہشات کو قربان کیے بغیر روحانی انسان جنم نہیں لے سکتا۔ اور اس پورے مشکل سفر کا نچوڑ 40ویں یا 40th اصول میں ملتا ہے، جو کہ محبت کے بارے میں ہے۔ ہاں، محبت کے بغیر زندگی رائگاں ہے، ویسٹ ہے۔ محبت وہ آب حیات ہے، اور ایک سچا عاشق آگ کی طرح ہوتا ہے۔ بالکل۔ ان تمام اصولوں کے گہرے مطالعے کے بعد ایک بات واضح ہو کر سامنے آتی ہے۔ حقیقی تصوف اور طریقت کوئی پراسرار چیز نہیں جو گھروں میں تلاش کی جائے۔ صحیح۔ یہ دراصل اس دنیا میں رہ کر اللہ کی مکمل اطاعت اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط پیروی کے ذریعے اپنے دل کو پاک کرنے کا عمل ہے۔ تو آج کی اس گفتگو کے آخر میں سننے والوں کے لیے میں گہرا سوال چھوڑنا چاہتی ہوں۔ یہ ایک آئینے کی طرح ہے ہم سب کے لیے۔ ضرور، کیا سوال ہے؟ آج ہم نے ان اصولوں کو سن لیا، واقعات پر بات کر لی، لیکن اگر انہیں سننے اور قرآن و سنت کو جاننے کے باوجود آج بھی ہمارے دلوں میں سختی ہے، اگر مخلوق خدا سے، اپنے آس پاس کے لوگوں سے ہمیں ہمدردی نہیں ہوئی، تو پھر ایسے علم کا کیا فائدہ؟ وہی نا، تو کیا ہم بالکل انہی خشک اور بے جان کتابوں کی طرح نہیں بن گئے جنہیں شمس تبریزی نے اٹھا کے پانی میں پھینک دیا تھا؟ کیا ہمارا یہ سارا علم بھی پانی میں پھینکے جانے کے لائق تو نہیں رہ گیا؟ یہ وہ سوال ہے جس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔